اگر جنازہ مرد کا ہے، اگر جنازہ مرد کا ہے تو امام کو سر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، سر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اگر جنازہ عورت کا ہے تو پھر ان کے بیچ میں جو امام کو کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، اب بیچ میں کھڑے ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ اکبر کہیں گے اور نیت باندھ لیں، فاتحہ پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں ڈسٹربنگ کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں باعد بانی پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ثنا جنازے کی نماز میں نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دوسری سورت ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دوسری سورت ملانی ہے، پھر جا کے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک تکبیر ختم، ایک تکبیرات ختم ہو گئی۔ اب دوسرے میں کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، مغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم برادران ملت اسلامیہ، جنازے کا طریقہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جنازہ کس طریقے سے پڑھا جائے۔ آج انشاءاللہ جنازے کی جو ہے پوری کی پوری تفسیر انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ جنازہ اتنے لوگ ہیں، کچھ لوگوں کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، جنازہ کا دعا ہی نہیں معلوم، اور کچھ لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے تو طریقہ معلوم نہیں۔ تو انشاءاللہ ساری کی ساری چیزیں میں بتاؤں گا۔ اگرچہ جنازہ اب لایا گیا، جب جنازے کو رکھا جائے گا، جنازے کی نماز جب پڑھیں گے تو امام صاحب جب کھڑے ہوں گے، اگر جنازہ مرد کا ہے، اگر جنازہ مرد کا ہے تو امام کو سر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، سر کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اور اگر جنازہ عورت کا ہے تو پھر ان کے بیچ میں جو امام کو کھڑا ہونا ہے۔ اچھا، اب بیچ میں کھڑے ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ اب اللہ اکبر کہیں گے اور نیت باندھ لیں گے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، سب کو امام باندھنا ہے، سب کو جو ہے نیت باندھنی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ آپ کو الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں ڈسٹربنگ کرتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں باعد بانی پڑھتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ثنا جنازے کی نماز میں نہیں ہے، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دوسری سورت ملانی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور دوسری سورت ملانی ہے، پھر جا کے امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے۔ ایک تکبیر ختم، ایک تکبیرات ختم ہو گئی۔ اب دوسرے میں کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے میں آپ کو یہ پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ پڑھنا ہے دوسری تکبیر میں۔ اب جب تیسرے تکبیر کہیں گے اور نیت باندھیں گے، تیسرے تکبیر کہیں گے اور نیت باندھیں گے تو آپ کو جنازہ کا جو جنازے کی یہ پڑھنا ہے، آپ کو دعا پڑھنا۔
یہ دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احیتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تذلنا بعد۔ آپ کو یہ ہاں تک کہنا ہے، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر کے لیے جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد کھڑے ہی میں سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہو گئی، یہ نماز جنازے کا پوری کی پوری طرح نماز ختم ہو چکا ہے۔ اب آئیے، جنازے اگر ہم پڑھیں گے تو کتنا نیکی ملے گا؟ نیکی تو ہم کو ملنا چاہیے بھائی۔ کوئی بھی ہم اگر کام کریں گے تو اس میں اگر ہمیں نیکی ہی نہیں ملے گا، کوئی بھی کام کرے گا، انسان کام کرتا ہے کیوں؟ پیسہ مل جائے، اسی لیے نا، تو ہمیں کیا پیسہ ملے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قرأت ثواب ملے گا۔ جو آدمی جنازے کے گھر سے لے کر، میت کے گھر سے لے کر جنازہ لے کے آیا، اور آنے کے بعد اس کے ساتھ جنازے کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جا کر کے قبر کے اندر اسے دفن کیا، اتنے میں 2 قرأت ثواب دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ 2 قرأت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا 2 قرأت کے معنی یہ ہے کہ 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اب احد پہاڑ کتنی بڑی ہے اور کتنی گہری ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑا ہے، اسی لیے ہمیں جنازے میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اب آئیے، جب میت کو لے کے جایا جائے گا، اور جانے کے بعد ہمیں جب میت کو رکھا جائے گا قبر کے اندر تو ہمیں کیا دعا پڑھنا ہے؟ جی ہاں، جب میت کو لے کے قبر کے اندر رکھا جائے گا تو ہمیں یہ پڑھنا ہے، دو دعائیں ہیں، بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، یا پھر بسم اللہ والا ملت رسول اللہ۔ یہ 2 دعائیں ہیں، دونوں سے ایک دعا آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے، میت کو آپ قبر کے اندر رکھ دیا گیا، اب مٹی دینا ہے، تو اب آپ کو مٹی دینے کے بعد دعا پڑھنا ہے۔ مٹی دینے کے بعد دعا پڑھنا ہے، اور کیا دعا پڑھنا ہے؟ دعا یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم اغفر لہو اللہم ثبت۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفر لہو اللہم ثبت۔ اور یہ پہلے کا نہیں، جب پہلے آپ 3 بار مٹی دیں گے تو آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد جب 3 مرتبہ آپ مٹی دے دیے تو آپ کو یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہم اغفرہ اللہم ثبت۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اغفرہ اللہم ثبت۔ اور دینے کے بعد آپ کو گھر کی طرف آ جانا ہے، 2 قرأت آپ کو نیکی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، یہ تھا نماز کا، یہ تھا جنازے کی نماز کا واقعہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس میں جو ہے یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کے گھر سے لے کر جنازہ لے کے آیا، اور آنے کے بعد اس کے ساتھ جنازہ کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جا کر کے قبر کے اندر اسے دفن کیا، اتنے میں 2 قرأت ثواب دیا جائے گا، بسم اللہ والا سنت رسول اللہ، یا پھر بسم اللہ والا ملت رسول اللہ۔ یہ 2 دعائیں ہیں، دونوں سے ایک دعا آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔